نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، خوشنود خدا کی وہ نعمت نہ پا سکا۔ ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، خوشنود خدا کی وہ نعمت نہ پا سکا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ، کتنا ہے نامراد، جو مفت میں ملی ہوئی جنت نہ پا سکا۔ محترم سامعین کرام، جب والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی خوب خدمت کریں، ان کی ہر ایک بات پر اپنی جان کو فدا کر دیں۔ مگر جب آج ہم اپنے معاشرے پر ایک سرسری نظر دوڑاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج اولاد والدین کی ناقدری کر رہی ہے۔ والدین کو تکلیف پہنچانا ان کا مشغلہ بن گیا ہے۔ وہ والدین کی خدمت کے بجائے ان سے خود خدمت لیتی ہے، ان کو راحت پہنچانے کے بجائے ان کو اذیتیں پہنچاتی ہے۔ بڑھاپے میں ان کے لیے ڈھال بننے کے بجائے وبال بن جاتی ہے، ان کا ادب کرنے کے بجائے ان کو گالیاں بکتی ہے۔ میں ایسے اولاد سے کہنا چاہتا ہوں، نہ تو اپنے ماضی پر نظر دوڑاؤ۔ تمہاری ماں نے تمہیں بے پناہ مشقتوں سے جنم دیا، اور جب تم پیدا ہوئے تو خود کچی اور گیلی جگہ پر سو کر تمہیں نرم اور گرم جگہ پر سلایا۔ اور ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو کہ والدین نے خود نہیں کھایا مگر تمہیں پیٹ بھر کر کھلایا، خود نہیں پہنا مگر تمہیں پہنایا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا۔ مگر آج تم ذرا سا کیا نوجوان ہو گئے ہو، تم اپنے والدین کو آنکھیں دکھا رہے ہو، تم اپنے والدین کو مار رہے ہو، تم اپنے والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہو۔ محترم سامعین، یہی وہ ماں ہے جس نے دشوار مراحل صرف تمہاری محبت میں برداشت کیا۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہاری یہ آنکھیں بنی جس سے تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھا رہے ہو۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہاری یہ زبان بنی جس سے تم اسے گالیاں بک رہے ہو۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہاری یہ دونوں ہاتھ بنے جس سے تم اسے ڈانٹ رہے ہو۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے یہ کان بنے جس سے تم غیر کی بات سن کر اپنے والدین کو مار رہے ہو۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہاری یہ قدم بنے جس سے تم ان کو ناراض کرنے کے لیے اس کے مرضی کے خلاف اٹھا رہے ہو۔ محترم سامعین، آؤ میں تمہیں ماں کی فضیلت بتاتا ہوں۔ ایک شخص نے اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کیا، اور وہ ایک روز اپنی پہلی بیوی کے بچوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اپنے ننھے بچے سے پوچھتا ہے، بیٹا بتا تیری پہلی اور دوسری ماں میں فرق کیا ہے؟ تو بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، ابا میری جو پہلی ماں تھی وہ جھوٹی تھی اور جو دوسری ماں ہے وہ سچی ہے۔ باپ نے کہا وہ کیسے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، ابا میری جو پہلی ماں تھی جب میں مستی کرتا تو کہتی مستی کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی، تجھے باہم دوں گی اور تجھے ماروں گی، اور جب تو اسکول نہیں جائے گا تو تجھے سزا دوں گی۔ وہی جس نے کہا تھا کھانا نہیں دوں گی، جب میں مستی کرتا تو برتن پر بیٹھاتی اور کہتی میرے لاڈلے کھا لے، جب میرا پیٹ بھر جاتا تو منہ پھیر لیتا، پھر بھی کہتی میرے لاڈلے کھا لے، میرے لختے جگر کھا لے، میرے نورے نظر کھا لے۔ وہی جس نے کہا تھا کھانا نہیں دوں گی پھر بھی کھلاتی تھی۔ لیکن بابا دوسری ماں اتنی سچی ہے نا، جب کہتی ہے ایک مرتبہ مستی کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی، تھوڑی سی مستی کرو یا نہ کرو دن دن پر کھانا نہیں دیتی ہے۔ دونوں میں یہ ہے فرق کہ پہلی جھوٹی تھی اور دوسری ماں جو وہ سچی ہے۔ باپ کو احساس ہوا کہ بیٹے وہ جھوٹی نہیں تھی بلکہ وہ حقیقی ماں تھی، اس کو اس کی مامتا کھانا دینے کے لیے مجبور کر دیتی تھی۔ آج ہمیں اس چہرے کا احساس نہیں، آج ہم اس چہرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ارے والدین کا مقام و مرتبہ ذرا سرکار مدینہ سے پوچھو۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں،
ارے کون رسول رو رہے ہیں جو موت کی سختیوں میں نہ روئے، جو بدر کی تکلیف میں نہ روئے، جو پتھر کھانے کے بعد نہ روئے؟ صحابہ کرام نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا آج میری امی حضرت آمنہ یاد آ رہی ہے، کاش میری ماں حیات ہوتی اور مجھ سے کہتی بیٹا محمد ذرا ادھر آنا، بیٹا محمد ذرا ادھر آنا۔ آپ نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا۔ صحابہ کرام آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور فرمایا حضور آپ کیا کرتے؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر ماں کے پاس چلا جاتا۔ آج ہمیں اس چہرے کا احساس نہیں، آج ہمیں اس چہرے کا خیال نہیں، لیکن یاد رکھنا جب یہ چہرہ گم ہوگا، قبر میں مٹی کے نیچے دفن ہوگا، تو اس وقت تم اس چہرے کو ترسو گے، ڈھونڈو گے، لیکن یہ چہرہ تمہیں نہ جنگلوں میں ملے گا، نہ بیابانوں میں ملے گا، نہ کہیں تمہیں فنکشن ہال میں ملے گا، نہ کسی ممبر پر ملے گا، نہ کسی محراب پر ملے گا، نہ کعبہ کے دیواروں کے سایوں میں ملے گا۔ ارے عرفات کے نظارے تو ہوں گے، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، مینا کے پہاڑے تو ہوں گے، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، قرآن کا مصحف تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، نکلتا وہ چاند تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، افق پر سورج تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہیں ہوگا۔ تم اس وقت رو گے، تم اس وقت اپنے آپ کو محروم تصور کرو گے، تم اس وقت اس چہرے کو ڈھونڈو گے، لیکن ماں کا چہرہ نہ ملے گا۔ ماں کا چہرہ تم پوری دنیا کی دولت دے کر حاصل کرنا چاہو گے تو نہ مل سکے گا، تو تم اس وقت راتوں کو گڑ گڑا کر دعا کرو گے اے میرے اللہ اتنا تو مجھ پر احسان کر دے، وہ چہرہ ایک مرتبہ خواب میں دکھا دے۔ والدین کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، والدین کو ناراض کرنے والوں، والدین کو آنکھیں دکھانے والوں، والدین کی نافرمانیاں کرنے والوں، شاید وہ چہرہ تمہیں خواب میں بھی نصیب نہ ہو۔ آؤ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، والدین کو کبھی آنکھیں نہیں دکھائیں گے، والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں گے، والدین کے ہر ایک بات پر اپنی جان کو فدا کر دیں گے۔ جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی کہ اس کی دعا میں آئی مصیبت بھی ٹال دی، حدیث پاک میں ماں کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔